علی مولا علی مولا علی مولا علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. قیامت کی سحری، قیامت کا دن، کوفے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام 19 رمضان شب ضربت خصوصی نشریات دھرتی ٹی وی پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. بات ہوگی آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. گفتگو ہوگی، منقبت ہوگی، نوحہ ہوگا. ناظرین کرام، آج زیادہ گفتگو میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ قیامت کا دن ہے. کوفے میں آج عبد الرحمن ابن ملجم، پروردگار لعنت کرتا ہے اس انسان پر جو ظلم کرتا ہے، اور اس نے تو گھر اجاڑ دیا ہے. سیدہ زینب کے بابے کو ہم سے جدا کر دیا ہے. ناظرین کرام، ہمیں جن شخصیات نے جوائن کیا ہے انشاءاللہ ان کا میں تعارف کرواتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح طور نقوی ہمارے درمیان ہیں. طور، آج کا دن 19 رمضان ضربت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، کیا کہیں گے؟ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. ہاں، آج کا وہ دن ہے، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آج مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شب ضربت ہے، قیامت کی رات ہے. آج بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں ایک قیامت کا سما ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی کہ جب قاتل ضرب لگا کے جا چکا تھا تو لوگوں نے پکڑ کے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس لے کے آئے تو مولا نے اس کو دیکھا. شہد سے بنا ہوا شربت جو کہ امام حسن بابا کے لیے لے کے آئے تھے، لیکن سخاوت دیکھیے میرے مولا کی. میرے مولا نے کہا کہ یہ شربت کی ضرورت مجھے نہیں، اس کو ہے، یہ گھبرا گیا ہے. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمارے درمیان آج مذہبی اور سماجی شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے. بات کریں گے سیرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی سحری ہو، ہم منسوب کرتے ہیں ہر اس شب کو جو شب جس سے بھی منسب ہوتی ہے. ناظرین کرام، علامہ امین شہیدی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرمایہ ملت جعفریہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، لیکن آج جو کہ ضربت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، خصوصی گفتگو کریں گے علامہ مولانا اطہر مشری صاحب سے. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے.
شاعر اہل بیت جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے کلام سینکڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، آج مولا کائنات پہ خصوصی کلام پڑھیں گے جناب ڈاکٹر عین الرضا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان کی بڑی مشہور آوازیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، لیکن آج اس آواز کا دھرتی ٹی وی نے، باخبر رمضان نے انتخاب کیا۔ نوجوان پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، پہچان ذکر محمد و آل محمد ہے۔ میری مراد ہے جناب سید سبیب آبدی صاحب سے۔ سبیب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح پچھلے سال بھی آپ نے ان کو ملاحظہ کیا، لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں جناب عرفان رضا۔ عرفان بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں علامہ امین شہیدی کی جانب جاؤں، میں چاہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز سبیب بھائی کے کلام سے ہو۔ بسم اللہ، کیا پیش کریں گے سبیب بھی آج کی شب کے حوالے سے جو کہ مصائب اور قیامت کی شب ہے؟ جو کہ جیسا کہ آپ نے کہا اور بتایا بھی تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ آج کی شب یقیناً قیامت کی شب ہے۔ بس میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آغاز کروں تو مولا کائنات کے فضائل سے آغاز کروں، تاکہ زمانہ یہ جانے کہ اس مولا کے فضائل کیا ہیں۔ مطلع قبلہ ہمارے یہاں پر علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، تشریف فرما ہے، تو آپ سے اجازت چاہوں گا، میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہاں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، اور کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ اور یہ کیسا گھرانہ ہے، شعر سماعت فرمائے گا۔ پیشانی یہ غل پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، ہاں پیشانی یہ غل پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص آج کی شب کے حوالے سے بھی شعر ہے، سماعت فرمائے گا۔ قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں
دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. آنکھیں نم کرنے کے لیے آخری شعر پڑھتا ہوں. جب پانی سکینہ نے پایا میدان کو دوڑی یہ کہہ کر، جب پانی سکینہ نے پایا میدان کو دوڑی یہ کہہ کر، سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو پانی دیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو پانی دیتے ہیں. جب پانی سکینہ نے پایا میدان کو دوڑی یہ کہہ کر، سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو پانی دیتے ہیں. سلامت رہیے. مولا آپ کو اسی طرح ذکر محمد علیہ محمد پہ کہ ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور شہادت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ہم نے 19 رمضان سے 21 رمضان تک یہ خصوصی نشریات کا آج آغاز کر دیا ہے، ضربت سے شہادت تک. سبیہ عابدی بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ علامہ امین شہیدی سے ہم آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. بڑی خوبصورت شاعری پڑھی سبیہ بھائی نے. کیا کہیں گے علامہ صاحب، اس گھرانے کی شان بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے، یہ اگر بنی نوع آدم میں، حضرت آدم کی اولاد میں اگر دیکھا جائے تو یہ گھرانہ بالکل سب سے مختلف گھرانہ ہے. بنی نوع آدم میں صرف انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، باقی انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اہل البیت کے کلام سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کی پیدائش اور ان کی ولادت میں جو اہتمام کیا ہے وہ کسی اور مخلوق کی ولادت میں اہتمام نظر نہیں آتا. لہٰذا ان کی خلقت ہی باقیوں سے جدا خلقت ہے، اور اس پر اہل حدیث علماء نے بھی گواہی دی ہے اور بات کی ہے، دیوبند کے علماء نے بھی بات کی ہے، اور مکتب تشیع کا بھی یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اہل البیت باقیوں سے جدا ہیں. بے شک. اہل البیت کون ہیں؟ وہ جو چادر کسامہ ہیں، جو چادر تطہیر میں ہیں، وہ شخصیات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ابتدا سے انتہا تک اپنی پوری زندگی میں ان کی زندگی کے ہر پہلو کو عالم انسانیت کے لیے منارۂ نور اور قابل تقلید بلکہ واجب التقلید نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. عام طور پر کوئی بھی نبی کریم کا جلیل القدر ترین صحابی ہو، اس کی جلالت اور اس کی قدر و قیمت کا جب پیمانہ آپ بناتے ہیں تو رسول سے قربت کے حوالے سے بناتے ہیں، اس کی اسلام میں سبقت کے حوالے سے بناتے ہیں، اس کی اسلام میں، اس تاریخ میں اس کے کردار اور ان کے اس رول کے حوالے سے آپ ان کے وزن کا تعین کرتے ہیں کہ بھئی کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کس کا کون سا درجہ ہے. چونکہ جس طرح سے انبیاء میں مختلف درجات ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں، اسی طرح سے اولیاء میں بھی ہیں، اسی طرح سے صحابہ میں بھی ہیں. لیکن جب اہل البیت کی باری آتی ہے تو وہ پیمانے سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. وہاں پر اس طرح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ عام طور پر کسی کو جب ویٹیج دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کب وہ اسلام لے کر آیا، اس نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اس نے کتنے حج کیے، کتنا زکوٰۃ دیا، کتنا مال اسلام کی راہ میں نچھاور کیا، وغیرہ وغیرہ. ان کو آپ پیمانہ بناتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ جنتی ہے، جنت میں اس کا یہ مقام ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں ان کا یہ مقام ہے. یعنی آپ نے پیمانے اس ثواب اور اس کے کرائٹیریا کو بنایا ہوا ہے. لیکن جب اہل البیت کی واری آتی ہے تو ان کے اہل البیت کے گھرانے کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو جنت کے سردار کے طور پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے عملی زندگی کا کردار جو ہے وہ اس کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے رول ادا نہیں کرتا. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ہوں یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہوں یا امام حسن امام حسین ہوں یا خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، ان ہستیوں پر بھی نماز، روزہ اور باقی تمام عبادات اور فرائض اسی طرح سے واجب اور فرض ہیں جس طرح سے باقی تمام مسلمانوں پر ہیں. لیکن باقی مسلمانوں کے اوپر جانے کے درجات کو ان کے اس عمل سے ناپا جاتا ہے، لیکن ان ہستیوں کو ان کے عمل سے ناپا نہیں جاتا، بلکہ ان کے اسی ابتدائی مقام اور مرتبے کی بنیاد پر ناپا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسروں سے بالکل جدا پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بچے ہوتے ہیں تب بھی ان کے چہرے دیکھ کے نصارہ کے بڑے بڑے علماء گھبرا جاتے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ چادر تطہیر کے نیچے آتے ہیں، بچے ہیں یا خاتون ہیں یا مرد ہیں یا خود رسول پاک ہیں. جب یہ 5 شخصیات چادر کے نیچے آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی طہارت کی گواہی دی جاتی ہے، ان کے اعمال کو دیکھ کر نہیں، ان کی ذاتوں کو دیکھ کر. اس لیے یہ جو شخصیات ہیں یہ تمام عالم اسلام کے لیے نمونہ شخصیات ہیں. اس بنیاد پر تشیع اور تسنن تمام اسلامی مکاتب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان بنتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے نماز فرض ہے، اس پر حج فرض ہے، اور نماز کی فرضیت کی ادائیگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ نماز کے تمام ارکان وہ بجا لائے. اور ان ارکان اور ان اعمال میں سے ایک عمل نبی کریم اور ان کی آل پر درود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک اسلام کے اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم اور ان کی آل یعنی یہ جو اصحاب کسا ہیں ان پر درود اور سلام بھیجے بغیر ان کی نماز پوری نہیں ہوتی. باقی تمام دنیا کی نمازوں کے قبولیت کا اور صحت کا، پہلے صحت بعد میں قبولیت، ان کی نماز کے صحیح ہونے کا دار و مدار اور اس صحیح نماز کی قبولیت کا دار و مدار ان ذوات مقدسہ پر درود اور سلام بھیجنا ہے، اور وہ بھی نماز میں. جب اس مقام پر اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے سامنے رکوع، قیام، قعود اور سجود کے ساتھ ان ہستیوں کے ناموں کو یاد کرنا اور ان پر درود بھیجنا اس عبادت کی روح اور اس کی قبولیت کا معیار قرار دیا گیا ہو، تو پھر ان شخصیات کو باقی شخصیات سے ملا کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں. یہاں پر میں امام احمد ابن حنبل کا ایک قول نقل کرتا ہوں فضائل صحابہ میں. وہ حضرت علی کے باب میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ رسول کریم کے صحابہ کرام میں افضل ترین ہستیوں کی لسٹ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرے والد نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، بعد میں حضرت عمر ہیں، پھر اس طرح سے انہوں نے تقریباً 17 صحابیوں کے نام لیے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کیا علی ان میں شامل نہیں ہے؟ آپ نے کہیں پر علی کا تذکرہ نہیں کیا. تو کہتے ہیں میرے والد نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ بیٹا تم نے مجھ سے پوچھا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا میں نے پوچھا تھا کہ صحابہ کرام کے درجات کیا ہیں. تو کہا پھر علی صحابی نہیں، علی اہل البیت میں سے ہیں. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد اگلا جملہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والا جملہ ہے. فرمایا کہ اہل البیت وہ ہیں کہ لا یقاس بہم احد، اس پورے عالم میں ان کا مقایسہ اور مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ ذاتیں ہیں. ان کا سرخیل علی ابن ابی طالب ہے. ان اہل البیت کے سرخیل نبی کریم کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں. تو وہ علی ابن ابی طالب جن کے اندر صفات کے اعتبار سے تمام وہ جو آپس میں متضاد صفات ہیں وہ علی ابن ابی طالب میں جمع نظر آتی ہیں. تمام متضاد صفات.
ایک طرف اللہ کی راہ میں فولاد سے زیادہ مضبوط شخصیت آپ ڈھونڈنا چاہیں تو علی ابن ابی طالب نظر آئیں بے گے، شک اس میں کوئی شک اور نہیں۔ دوسری طرف اللہ کی راہ میں موم سے زیادہ نرم شخصیت ڈھونڈنا چاہیں تو علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے۔ علامہ صاحب اسی لیے تو ابن ملجم نے وار ہی سجدے میں کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدے میں ہوتے ہیں تو موم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ بتائیے گا ابن ملجم کے حوالے سے جی۔ کس طرح سے اس نے مولا پہ وار دیکھیے کیا؟ اور یہ تو آپ آخر میں رکھیں نا شہادت کے حوالے سے یا ضربت کے حوالے سے، اس وقت چونکہ بات چل رہی ہے ان کے فضائل کے حوالے فضائل سے، کے ورنہ جو ہے حوالے پھر وہ موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین کی ذات میں آپ کو اس لیے صفات کے اعتبار سے متضاد صفات یکجا جمع نظر آتی ہیں، اور اس کا اظہار یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں علی کی شخصیت وہ شخصیت رہی جن میں جو لوگ علی سے جڑ گئے ان میں بھی اتنی شدت آ گئی کہ انہوں نے اس مقام تک علی کو پہنچایا جس مقام تک کسی اور فرد بشر کو نہیں پہنچایا واہ، پوری تاریخ انسانیت میں، اس لیے کہ علی ان متضاد صفات کا مجموعہ کیا ہے، اس بات لیے ہے، بے شک۔ اور دوسری طرف جنہوں نے علی سے دشمنی کی، جنہوں نے علی سے بغض کیا، جنہوں نے علی سے اپنی نعوذ باللہ نفرت کا اظہار کیا، انہوں نے بھی علی اور اولاد علی کے ساتھ وہ کیا جو کسی کے ساتھ پوری تاریخ میں نہیں ہوا۔ کیا بات یہ انہی صفات کا اثر ہے کائنات کے اندر۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اگر رسول پاک ایمان کا معیار قرار دیتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی چیز تولتے ہیں نا تو تولنے کے لیے ایک ویٹ آپ رکھتے ہیں اور ویٹ کو معیار بناتے ہیں اگلی چیز کے وزن کے اعتبار سے کہ اس میں کتنا وزن ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، غلط ہے، درست ہے۔ یہ جو تمام عالم میں آپ کو جو معیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو تولنا چاہو تو حق کے ساتھ تولو کہ آیا وہ حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ حق کے مطابق، حق جو ہے وہ ویٹ ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے معاملے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حق کو علی کے ساتھ تولو، کیا بات ہے، اور یہ کیا بات دیکھو کہ علی کے مطابق ہے یا واہ، نہیں واہ، ہے۔ واہ، واہ، علی کے واہ، مطابق ہے کیا تو وہ بات ہے۔ حق ہے، علی کے مطابق نہیں ہے تو وہ ناحق ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس طرح کی کوئی کیفیت، کوئی وصف، کوئی کمال آپ کو طول تاریخ انسانیت میں، طول تاریخ بشریت میں کسی انسان میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ بے شک۔ اس لیے جار جرداق مسیحی ہے اور انہوں نے کتاب لکھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر، لبنانی ہے، عرب مسیحی ہیں۔ انہوں نے جب کتاب لکھی تو ان کی کتاب کوئی پبلشر چھاپ نہیں رہا تھا، تو وہ ہر جگہ بھاگتے رہے، کسی نے چھاپی نہیں، تو وہ چلے گئے اتوار کے دن کلیسا میں، چرچ میں گئے اور باقی تمام مسیحیوں کی طرح سے روتے رہے کافی دیر تک کہ بھئی میری کتاب چھپ نہیں رہی۔ سارے لوگ چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے۔ اتنے میں پادری وہاں پر آئے، پادری نے دیکھا، کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے کتاب لکھی ہے لیکن اس کو چھاپتا کوئی نہیں ہے، میں نے بڑی انگریزی کیا ہے، بڑی محنت کیا ہے، لیکن اس میں کوئی معاونت نہیں کر رہا۔ کہا اچھا کس پر کتاب لکھی ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب پر۔ واہ، کہا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ اندر لے کے گئے اور کہا کہ ہمارے ہاں ایک فنڈ ہے، نیکی کے کاموں میں وہ فنڈ ہم استعمال کرتے ہیں، تو تمہاری جو ضرورت ہے وہ ان پیسوں میں سے لے لو۔ کتنی ضرورت ہے؟ اس نے بتائی اتنی ضرورت ہے۔ کہا یہ لے لو، جا کے کتاب چھاپ دو۔ اب یہ آئے، جار جرداق خود مسیحی ہیں اور وہ پادری ہیں، یہ کتاب انہوں نے جا کر مارکیٹ میں چھاپ دی۔ کتاب جب چھپی اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو لوگوں نے دیکھا بھئی کتاب تو بڑی انمول کتاب ہے، بڑی جاندار اور بہت خوبصورت، صوت العدالت الانسانیہ، یہ کتاب جو ہے عربی میں موجود ہے اور اس کا انگلش میں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو لوگوں نے بڑا پسند کیا اور تمام طبقات نے پسند کیا۔ کتاب چھپ گئی اور بہت جلدی بک گئی اور پیسے بھی مل گئے۔ انہوں نے اپنے وہ جو پادری کے دیے ہوئے پیسے تھے وہ الگ کیے اور باقی جو منافع تھا وہ الگ کیا۔ دیکھا کہ اس سے وہ دوبارہ 2-3 دفعہ کتاب چھاپ سکتے ہیں، تو پادری کے دیے ہوئے پیسے لے کر چرچ میں پہنچ گئے اور ان سے کہا یہ آپ کا پیسہ میں واپس لے کے آیا ہوں، آپ کی امانت تھی۔ کہا کہ بیٹا جاؤ اس سے مزید کتابیں چھاپو اور تقسیم کر دو۔ کیا بات ہے۔ تو اب یہاں پر ان کے لیے سوال تھا کہ پہلے میں ایک مسیحی کی حیثیت سے ضرورت مند تھا، آپ نے میری مدد کی، اب میں ضرورت مند نہیں ہوں، اب آپ کیوں مجھے دوبارہ یہ پیسے واپس کر رہے ہیں؟ تو پادری نے ایک عجیب بات کی، اور وہ عجیب بات جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے علی ابن ابی طالب کا عنوان اور ان کے نام پر کتاب لکھنے کی کیوں اٹھانی، کیوں یہ ذہن میں تمہارے پیدا ہوا؟
تو اس نے جواباً کہا کہ میں نے پوری تاریخ انسانیت میں شخصیات کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے دیکھا شخصیات میں طول تاریخ میں علی ابن ابی طالب سے بڑا انسان کوئی نہیں آیا. کیا بات. جب اس نے یہ کہا تو پادری نے جواباً کہا کہ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے بھی تاریخ پڑھی ہے, میری بھی رائے وہی ہے جو تمہاری ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے. اب یہ پادری کہتا ہے کہ حضرت مسیح, حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں مسیحیوں کی, ان مسیحی حکومتوں نے بھی ہم مسیحیوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو علی نے اپنے 4 سالہ دور میں دیے. کیا بات ہے. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ طول تاریخ میں علی سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ پیسے لے جاؤ, کتاب سستی چھاپو, ہر انسان تک پہنچاؤ تاکہ پتہ چلے علی ابن ابی طالب کون ہے. کیا بات. میرا خیال کافی ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب, ہم تو چاہتے تھے کہ آپ سے گفتگو کرتے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ہم وقفے پہ جائیں اور ہمیں سبیہ عابدی کلام پیش کریں. چونکہ ابتدا تو فضائل مولا علی سے ہو چکی تھی, آئیے بس مولا کے مصائب سے چند آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آئی زینب کے لب پر یہ کیسی صدا, ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. ارے قتل بابا ہوئے, آ رہی ہے ندا, ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. جاؤ شبیر جا کر یہ دیکھو ذرا میرے بابا پہ یہ ظلم کس نے کیا. ارے صحن مسجد میں ہے ایک قیامت بپا, ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. ارے پہنچے مسجد میں روتے ہوئے جب پسر دیکھا شیر خدا کو لہو میں ہے تر, سر سے پھینکا امامہ یہ نوحہ کیا, ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. ارے لائے بابا کو گھر میں بسد رنج و غم, غم سے سینہ زنی کر رہے تھے حرم. ارے بیٹیوں کے لبوں پر یہ تھا مرثیہ, ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. پھر حسن کو بلا کر کہا اے پسر اب تمہارے حوالے ہے میرا یہ گھر. ارے روئے مولا حسن اور رو کر کہا ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی, یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. علی کے نام ستاروں نے روشنی پائی, علی جو آئے تو دنیا میں زندگی آئی,
علی کے دم سے ہی سارا نظام چلتا ہے، وہی تو ہے جو یہ سب انتظام کرتا ہے، ہوا کو دیتا ہے رفتار علی میرا مرشد میرا سردار، یا علی میرا مرشد میرا سردار علی۔ ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ملا کے دودھ میں نہ دے علی پلایا ہے، زمانہ لاکھ مخالف ہم نہیں ڈرتے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے، علی علی کر کے مدد کو آتا ہے ہر بار، علی میرا مرشد میرا سردار علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں سید اجمل حیدر، جو کہ بڑی بھرپور فرمائشوں سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ہے انہوں نے، اور علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ عباس مہندی ترابی قبلہ۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ علیکم السلام۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ناظرین کرام آج کی جو تھوڑی نشریات دیر سے اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی کہ لوڈ شیڈنگ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن چینل پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو چکی تھی اور بڑی مشکل سے مینیج کیا، لیکن انشاءاللہ کل سے یہ ضربت سے شہادت تک کا جو سفر ہے انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ 21 رمضان تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور سیدہ طور نقوی بالکل، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذاکرائے اہل بیت زہرا اصغر نے، جو کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عزتوں سے نوازا ہے، مذہبی اسکالر بھی اور ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، تو یہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے کہ علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی کہا کہ مولا علی علیہ السلام کو مرتبوں میں مت بانٹو، کیونکہ اہل سنت کے بہت قدیم شاعر ہیں اعلیٰ حضرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو پیدائش تو ہم جیسوں کی ہوتی ہے، ان کو تو نزول ہوتا ہے، بے شک بے شک، پیدائش تو ہم جیسوں کی ہوتی ہے، نور ہے، اگر یہ کعبے میں آتے ہیں تو نازل ہوتے ہیں، بھائی ہم ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، یہ تو نور ہے۔ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں جا رہی تھی تو وہاں کے جب لوگوں نے دیکھا تھا تو آثار ہی نہیں تھے، جو ایک میں یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، میں علامہ امین شہیدی صاحب کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ پیدائش جو ہوتی ہے وہ ہم جیسوں کی ہوتی ہے، ان کا تو نزول ہوتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر ظاہرہ اصغر بھاجی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ فضائل و مصائب بیان ہو رہے ہیں مولا کائنات کے، لیکن 18ویں جو سحری اور افطار تھی، کہ مولا تو جانتے تھے، وہ تو سنی کے دعوے کرتے تھے کہ پوچھو، تو مولا نے افطار اور سحری کہاں کی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ آج کی شب واقعی قیامت سے کم نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ عید قریب ہو اور کوئی بیٹی یتیم ہو جائے۔ اللہ جب عید آتی ہے نا تو بیٹیوں کو بڑی آس ہوتی ہے کہ بابا عیدی لے کر آئیں گے، اور جب عید قریب بیٹی ہو زینب و کلثوم جیسی اور بابا ہو امیر المومنین جیسا۔ مولا نے جب سے رمضان شروع ہوا تھا اپنے اولادوں کے گھر میں روزہ افطار کیا کرتے تھے، مگر 18ویں روزے کی افطاری مولا اپنی بیٹی جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر آئے۔ بیٹیاں جب باپ گھر آیا کرتا ہے نا، چونکہ میں بھی ایک بیٹی ہوں تو کیفیت الگ ہوتی ہے کہ جب باپ آتا ہے تو خوشی سے دل سرشار ہو جاتا ہے۔ جناب کلثوم نے بھی دسترخوان بچھایا، دودھ بھی رکھا، نمک بھی رکھا اور کھجور بھی رکھا، مگر ہماری جان قربان مولا نے کہا کہ بیٹا کلثوم، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے بابا کو کبھی ایک دسترخوان پہ کئی نعمتوں سے؟ کوفے کے بچے یتیم ہیں، یہ دودھ میرے آگے سے ہٹا لو۔ اللہ پھر مولا کائنات وہ شب اپنی بیٹی جناب کلثوم کے گھر میں رہے، حجرے میں چلے گئے، عبادتیں سر انجام دیتے رہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مولا حجرے سے باہر آتے تھے، جناب کلثوم دیکھ رہی تھی کہ بابا آج بہت مضطرب ہیں۔ مولا آتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے تھے اور کچھ دل میں سوچتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ جب یہ عمل تیسری مرتبہ انجام دیا تو جناب کلثوم بی بی تڑپ گئی اور کہا کہ بابا آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی اس طرح مضطرب نہیں دیکھا۔ جب مولا تیسری مرتبہ حجرے سے باہر آئے اور آسمان کا رخ کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون،
خدا کسی بیٹی کو یہ جملہ نہ سنائے. تڑپ کے آگے بڑھیں کہ بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں ادا کیا. کہا کہ کلثوم بیٹا آج کی رات، آج کے شب وہ دن آ گیا کہ جس کی خبر مجھے رسول اللہ نے دی تھی کہ یہ وہ رمضان ہے کہ جب میری داڑھی کو میرے خون سے رنگین کر دیا جائے گا. یہ واقعی قیامت سے کم نہیں ہے. مولا جب عبادتیں کر چکے ایک مرتبہ جانے لگے، تمام اولادیں قریب آئیں. نہ جانے مولا کو کیا یاد آیا، اپنی بیٹیوں کی طرف جانب دیکھا، چہرے کی جانب دیکھا اور کلائیوں کے بوسے لینا شروع کیے. میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً مولا کو وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں آج میری بیٹیاں شہزادی بن کر لائی گئی ہیں، کل یہ اسیر بنا کر لائی جائیں گی، ہاتھوں میں ریسمہ ہوگا. جب مولا جانے لگے مسجد کی جانب، مرغابیاں جو کہ پلی ہوئی تھیں آئیں اور امام کے قریب قدموں سے لپٹ گئی اور شور و فغاں کرنے لگیں. جناب کلثوم نے پوچھا بابا آج سے پہلے کبھی اس طرح انہوں نے شور و فغاں نہیں کیا. مولا نے کہا کہ بیٹا کلثوم یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں. ایک مرتبہ بیٹھ گئے، مرغابیوں کو شفقت سے پیار کرنے لگے اور اپنے بچوں سے کہا، امام حسن سے کہا کہ دیکھو میرے بعد ان کا بہت خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ انہیں پیاس لگے، انہیں بھوک لگے. دیکھو اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو نا تو انہیں آزاد کر دینا. یہاں ایک جملہ یاد آتا ہے کہ مولا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا آپ نے جانوروں کا، بے زبانوں کا اتنا خیال کیا. آپ کے ہی بچوں کو پانی کے لیے ترسایا گیا، شہزادے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا، جناب سکینہ کو تماچے مارے گئے. بالکل وہ مولا یہ ایسا مصائب ہے ناظرین کرام کہ جسے بیان کرتے جائیں زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آل محمد کی جو قربانیاں ہیں رہتی دنیا تک یاد رہتی ہیں. 18 رمضان کی بات باجی نے کی، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمیں عرفان، رضا عرفان نے جوائن کیا ہے. عرفان بھائی آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے، کیا پیش کریں گے آج؟ بسم اللہ عطا ہو، انہی کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے ناظرین. کہ آتی ہوئی نجف کی ہوا کے نشے میں ہوں، آتی ہوئی نجف کی ہوا کے نشے میں ہوں، پر نور مجلسوں کی فضا کے نشے میں ہوں. بسم اللہ. مطلب ہے کہ آتی ہوئی نجف کی ہوا کے نشے میں ہوں، آتی ہوئی نجف کی ہوا کے نشے میں ہوں، واہ. پر نور مجلسوں کی فضا کے نشے میں ہوں، اور سمجھے ہیں سب ہی رند مجھے، میں تو بس یوں ہی. واہ. سمجھے ہیں سب ہی رند مجھے، میں تو بس یوں ہی، جام غدیر پی کے ولا کے نشے میں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جام غدیر پی کے ولا کے نشے میں. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی. کہا کہ یہ نور ہے اور ان کے گھرانے والے نور، جب یہ نور ہے تو سب نور ہے. اور یقین کیجئے کہ آپ نے بیٹی کی بات کی، بہن کی بات کی، تو آج کل کی ہم بہنوں کو دیکھتے ہیں، آج کل ہم بھائیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بہن کہ اپنے بچے قربان کر دیے اپنے بھائی پہ، اپنے بچوں پہ نہیں روئیں جتنا اپنے بھائی کے بچوں پہ روئیں. یہ وہ بیوی ہیں کہ جو کربلا، لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو کربلا ختم ہو گئی تھی، اصل کربلا تو 10 محرم سے ہی شروع ہوئی تھی. علامہ اطہر مشہدی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں قبلہ صاحب؟ ایک جملہ کہوں، دیکھیں یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قربانیوں کا اثر ہے. جناب یہ تعلیمات ہے بی بی کی، اپنی اولاد کو تعلیمات ہے کہ یہ ہمارے پاس روایت ہے کہ شب جمعہ انبیاء علیہ السلام چل کر آتے ہیں امام حسین کی قبر یا گھر پر اور آ کر شکریہ ادا کرتے ہیں، آ کر سلام کرتے ہیں، اور جناب حسین علیہ السلام انبیاء کے سلام لے کر شام سیدہ کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر جملہ کہتے ہیں، علی کی بیٹی اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو دین کو نہ بچاتا. بے شک ناظرین کرام، ہمیں علامہ اطہر مشہدی کی طرف چلتے ہیں کہ علامہ صاحب بہن کی بات ہو رہی ہے، بیٹی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں آل محمد کے، لیکن علی کی وہ بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور ایک بیٹی وہ جو لاہور میں ہے بی بی رقیہ سلام اللہ غازی عباس کی بہن ہے. کیا مرتبہ ہے ان بیبیوں کا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بہت سیر حاصل گفتگو کی. دیکھیے ہم اس وقت مولا کائنات
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام کے حوالے سے بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے کہ کس کو کس سے تشبیہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اسی گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اسی گفتگو سے اخذ کیا. واللہ یہ قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی بڑی معروف یہ آیت قرآنی ہے. واللہ اخرج واللہ اخرج ہاں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعبدون لا تعلمون الا شیئا. تو عزیزان گرامی قدر یہ جو آیہ قرآنی ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے واللہ اخرج کہ میں نے جب کائنات میں جتنے بھی مولود ہیں سب کو ان کے بطن سے ماں کے بطن سے جب خارج کیا پیدا کیا برآمد کیا لا تعبدون الا شیئا کہ کسی بھی شخص کو میں نے اس حالت میں ماں کے بطن سے ماں کے رحم سے ماں کے پیٹ سے برآمد کیا کہ کوئی شے کا علم نہیں رکھتا تھا وہ کسی شے کا یعنی جاہل پیدا کیا. تو کائنات عالم میں ابتدا سے آج تک اور آج سے انتہا تک جتنے بھی مولود آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ جاہل آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب نور اول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا نور رحم جناب فاطمہ بنت اسد میں اترتا ہے نازل ہوتا ہے وہ بالکل علیحدہ ہے طریقہ. وہ بالکل ایسے ہے کہ دیکھیے تاریخ عرب میں موجود ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد یہ رسول کے جتنے بھی گھرانے والے ہیں اجداد ہوں یا اولاد ہوں ان کی خواتین کبھی کہیں گئی نہیں ہیں. لوگ ان کے پاس آتے ہیں مسائل پوچھنے آتے ہیں شریعت سیکھنے آتے ہیں علم قرآن سیکھنے آتے ہیں تمام چیزیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ان کے ہاں ایک مجمع لگا رہتا ہے اور گھر کھچا کھچ بھرا رہتا ہے. تو عرب کی تمام خواتین یہاں موجود تھیں. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا موجود تھیں. آپ کے بطن مبارک میں نور علی آ چکا تھا. ایسے میں رسول خدا اپنے گھر میں داخل ہوئے. جب وہ داخل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنی جگہ سے بلند ہونا شروع کرتی ہیں اور کھڑے ہو کے ان کی تعظیم میں استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ جو عرب کی خواتین تھیں وہ کہنے لگیں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے کہ بی بی یہ جو محمد ابھی داخل ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے پرورش کی ہے آپ نے پالا ہے آپ ماں جیسی ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے ماں جیسی ہیں. تو یہ تو آپ کی اولاد ہے. اولاد کے احترام میں ماں کا کھڑا ہونا یہ سمجھ سے اور عقل سے بالاتر ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک تو آپ ناآشنا ہیں ذات محمد مصطفیٰ سرور انبیاء سے. دوسرے میرے بطن میں جو مولود ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائیے. قرآن مجید نے کیا بتایا کہ جو بھی بچہ بطن مادر سے آتا ہے وہ جاہل آتا ہے. جاہل آتا ہے. ابھی یہ رحم مادر میں ہیں اور اتنا علم ہے انہیں کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. یعنی واحد تخلیق ہے امیر کائنات کی جو بطن مادر میں ہونے کے باوجود بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ رسول خدا آ رہے ہیں. یعنی غیب کا بھی علم رکھتے ہیں علم کل بھی رکھتے ہیں. تو وہ کائنات کا امیر جو رحم مادر میں ہونے کے باوجود عالم بھی ہو اور غیب کا بھی علم رکھتا ہو تو وہ تنہا ہو جاتا ہے. اب تنہا شخصیت چاہے رسول خدا کی ہو چاہے امیر المؤمنین کی ہو یا ان کے اجداد کی ہو یا ان کی اولاد کی ہو یہ خلقت ہی علیحدہ ہے.
یہ تخلیق ہی علیحدہ ہے. اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ اس طریقے سے کہا سورہ رحمان میں کہ پہلے میں علم دیتا ہوں بعد میں خلق کرتا ہوں. تو کائنات میں ایسی شخصیت یا تو محمد ہیں یا آل محمد ہیں کہ جو علم لے کے آتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو جو علم لے کر کے آئے معاشرے میں اور جو جاہل پیدا ہو, اس کی آپس میں نہ تو مقاسمہ ہو سکتا ہے نہ موازنہ ہو سکتا ہے, بلکہ وہ ہمیشہ ہی سے اولا تھے, اولا ہیں اور اعلیٰ رہیں گے. ان کا نہ کسی سے مقابلہ ہے نہ ہی کسی اور کے ساتھ ان کی ہمسری کی جا سکتی. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی. ناظرین کرام, میں تو یہ جانتا ہوں کہ آل محمد کے گھر میں کوئی بھی آتا ہے وہ ایسے آتا ہے کہ جیسے قرآن آتا ہے, ان کا نزول ہوتا ہے. اور میرا تو یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اسی اپنے عقیدے کو آگے بڑھاتا ہوں. اور ہمارے درمیان شاعر اہل بیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے ان کو. اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر احمد رضا کے کلام سے مستفید ہوں. بسم اللہ. جی آپ اگر ہم وطن گوش ہیں بسم اللہ پیش کرتا ہوں. اور اس سے پہلے ایک حدیث اگر اجازت ہو, حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تامہ میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں رکھتا, اور میری معرفت تامہ اللہ کے اور علی کے سوا کوئی نہیں رکھتا, اور علی کی معرفت تامہ اللہ کے اور میرے سوا کوئی نہیں رکھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معرفت تامہ یعنی کلی طور پر معرفت ہونا. تو وہ تو ایکسیپشنل ہیں. پچھلے آپ کے جو پچھلے سال کے پروگرام میں نے اول ما خلق اللہ نوری کے حوالے سے ایک بات کافی کر دی. اب میں چاہتا ہوں کچھ فضائل اور اس کے بعد تھوڑا مسائل. ڈاکٹر صاحب, اس سے قبل کہ آپ کلام کا آغاز کریں, علی علیہ السلام وہ ہیں جو عقل سے بالا تر ہیں. بے شک. اگر یہ عقل میں آ جائیں, کم اتنے سے آ جائیں تو نصیری بن جاتا ہے. اگر عقل میں نہ آئے تو سمجھنے کے کیا ہے, کیونکہ علی ہر کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. ہم نے ان کو بانٹ دیا ہے, لیکن ان کے فضائل آپ جتنے بڑا چلا کے بتاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خود پیکر ہے فضائل کا. ان کے بچپنے سے لے کے ان کی شہادت تک معجزہ ہی معجزہ ہے. میرا تو یہ ایمان ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ترک انسان سے علی کی شخصیت. واہ کیا بات ہے. میرے مطلع ہے, میں کسی وقت پھر سناؤں گا یا کل اس کو سنا دوں گا. آج یہ مجلس آپ نے یہاں پر منعقد کی ہے, جو تمام حضرات گرامی نے پیش کیا ہے. مجلس میں ہمیں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے, اور یہ ہماری تقدیر ہے. یہ ہمارے لیے توقیر کا باعث ہے کہ ہم یہاں شریک ہیں. مجلس میں ہوں شریک, یہ توقیر دیکھ لے. واہ. مجلس میں ہوں شریک, یہ توقیر دیکھ لے. ذکر علی میں کرتا ہوں, تقدیر دیکھ لے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ذکر علی میں کرتا ہوں, تقدیر دیکھ لے. اور آ جائے گا سمجھ میں امام مبی ہے کون. واہ. آ جائے گا سمجھ میں امام مبی ہے کون. پڑھ کر کلام پاک کی تفسیر دیکھ لے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. پڑھ کر کلام پاک کی تفسیر دیکھ لے. اور تو پنجے تن کی ذات کو گر جانتا نہیں, تو پنجے تن کی ذات کو اگر جانتا نہیں, قرآن کو کھول آیا تقدیر دیکھ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. قرآن کو کھول آیا تطہیر دیکھ لے. اور مولا کے آمد کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو اس میں وہ دیوار بھی حیدر جہاں میں آئے تو کعبہ بھی کھل اٹھا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. حیدر جہاں میں آئے تو کعبہ بھی کھل اٹھا. دیوار شق ہے آج بھی تعمیر دیکھ لے. دیوار شق ہے آج بھی تعمیر دیکھ لے. اور مولا سمجھ میں آتا نہیں ہے اگر تجھے, مولا سمجھ میں آتا نہیں ہے اگر تجھے, آ کر نبی کی خم میں تو تقریر دیکھ لے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تقریر دیکھ لے. کیا بات ہے. کیا اور بات ہے. خم کی جو پی تھی
عالم ارواح میں شراب، خم کی جو پی کیا تھی بات ہے، عالم ارواح میں شراب، اترا نہیں ہے نشہ یہ تاثیر دیکھ لے، اترا نہیں ہے نشہ یہ تاثیر دیکھ لے۔ بس دو شعر آخری کے ہیں۔ بدر و حنین و خیبر و خندق کو یاد کر، واہ، بدر و حنین و خیبر و خندق کو یاد کر، چلتی ہے بس علی کی ہی شمشیر دیکھ لے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، چلتی ہے بس علی کی ہی شمشیر دیکھ لے، دیکھ لے، ہے پنجے تن کے نور سے معمور یہ جہاں، بے شک، ہے پنجے تن کے نور سے معمور یہ جہاں، ہے دل میں میرے ان کی ہی تنویر دیکھ لے، ہے دل میں کیا میرے بات ہے، ان کی ہی تنویر دیکھ لے۔ اور یہ التجا امام سے عین الرضا کی ہے، واہ، یہ التجا امام سے عین الرضا کی ہے، مومن ہر ایک روضہ شبیر آمین آمین۔ مومن ہر ایک روضہ شبیر کیا بات ہے، دیکھ لے۔ کیا بات ہے، میں مجلس میں ہوں شریک یہ توقیر دیکھ لے، مجلس میں ہوں شریک یہ توقیر دیکھ لے، ذکر علی میں کرتا ہوں تقدیر دیکھ لے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سما باندھ دیا ہے۔ میں وقفے کی جانب جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ محمد ندیم نوشاہی بارگاہ مولا کائنات میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ پنجتن پاک کا ذکر ہوا ہے تو میں پنجتن پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں گا۔ وطن میرا مدینہ ہے، مجھے مت بے وطن کہنا، وطن میرا مدینہ ہے، مجھے مت بے وطن کہنا، مجھے آواز جب دینا تو غلام پنجے تن کہنا، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر انام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا علی مولا ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے
سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ وقفے سے واپس آ چکے ہیں اسامہ عارف اشرفی، کلام پیش کر رہے تھے بارگاہ مولا کائنات میں۔ میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھیں۔ عبدالوحید قادری ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ بھی اپنی حاضری پیش کیجیے گا، بسم اللہ۔ کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن ہے در کے نانا کی کیا بات ہے، ابن ہے در کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجے تن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، ان کے گھرانے کی کیا بات ہے، ان کے گھرانے کا صدقہ ہی میں کھاتا ہوں، بلکہ ہم سب انہی کا کھاتے ہیں، انہی کی آل کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، ورنہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرف قبولیت کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور وہ قبول کر لیں ہماری چھوٹی سی کوشش، چھوٹی سی کاوش کو۔ سید شبیر شاہ حسینی، میں چاہوں گا کہ ابھی آپ نے وقفے میں کلام بتایا، دو شعر آپ بھی پیش کر دیجئے، پھر اس کے بعد کیونکہ ناظرین کرام اذان فجر ہو چکی ہے، مصلی خون سے تر ہو چکا ہے میرے مولا کائنات کا، انشاءاللہ مولا کو پرسہ پیش کریں گے۔ جی شبیر حسینی بھائی کلام پیش کیجیے گا۔ ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، اور کیا چاہیے پہچان، علی والے ہیں،
اور کیا چاہیے پہچان علی والے گئے دار پر بھی یہ کیا کرتے ہیں حیدر کی ثنا کتنے جیدار ثنا خان علی والے ہے یہ 72 تیری تقدیر بنا سکتے ہیں کربلا یہ تیرے مہمان علی والے گئے حاصل کلام شعر ہاں اس طرح کوئی علی والا نہیں ہو سکتا جس طرح وہ زر و سلمان علی والے ہیں اور کیا چاہیے پہچان علی والے بہترین سلامت رہیے ناظرین کرام قیامت کی شب کا آغاز ہو چکا ہے 19 رمضان کی سحری آپ کر چکے ہیں لیکن ایک سحری کوفے میں بھی ہوئی تھی میں چاہوں گا علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں پتہ چلنا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا مقصد کیا تھا آخر کیوں اس نے کوفے کے یتیم بچوں کو ایک دفعہ پھر یتیم کر دیا تھا رضا عرفان ہمارے درمیان موجود ہیں میں چاہوں گا کہ مرثیے سے شب ضربت کا آغاز کیجیے ایک عنوان پہ مرثیہ ہے شراب حق اس مرثیے سے چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر تو چہرہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ مدح و ثنائے آل نبی وہ شراب ہے مدح و ثنائے آل نبی وہ شراب ہے ہر بادہ خوار رخ پہ لیے ایک شباب ہے حق گوئی باب اجر رسالت معاب ہے اور قبضے میں ہے سخنوری اور آب و تاب ہے قبضے میں ہے سخنوری اور آب و تاب ہے بے دیکھیے گا کہ قرآن کا ان نما سے بنا رخ شباب کا کیا بات ہے قرآن کا ان نما سے بنا رخ شباب کا اور قرآن میں لکھا ہے طریقہ شراب کا قرآن میں لکھا ہے طریقہ شراب کا اور حب علی کی میں کا کیا میں نے انتخاب حب علی کی میں کا کیا میں نے انتخاب چسکا پرانا ہے میری گھٹی میں ہے شراب وائس کے ہر سوال کا موجود ہے جواب ملا تیری شراب سے اچھی ہے یہ شراب ملا تیری شراب سے اچھی ہے یہ شراب یہ وہ شراب ہے جو بسی ہے ضمیر میں بچپن میں ماں نے اس کو پلایا تھا شیر میں کیا بات ہے بچپن میں ماں نے اس کو پلایا تھا شیر میں اور مشرب بحرف کن سے یہ روز مال ہے مشرب بحرف کن سے یہ روز مال ہے مومن کے گھر میں پیتا ہر ایک نو نہال ہے ایک بار منہ کو جو لگے چھٹنا محال ہے ہر بادہ خوار پے کرے حسن و جمال ہے کیا بات ہے ہر بادہ خوار پے کرے حسن و جمال ہے اور ہر فکر کائنات نکھرتی اسی سے ہے ہر فکر کائنات نکھرتی اسی سے ہے لگ جائے گر نظر تو اترتی اسی سے کیا بات ہے لگ جائے گر نظر تو اترتی اسی سے ہے اور ناد علی کا ورد ہے دورے شراب جام ناد علی کا ورد ہے دورے شراب جام عشق علی شراب ہے ساغر علی کا نام کیا بات ہے صلی اللہ کی شکل میں میں خار کا سلام اس دور میں ہے 12واں ساقی میرا امام کیا خوبصورت بات اس دور میں ہے 12واں ساقی میرا امام پینے سے قبل جام ولا چومتا ہے خود پینے سے قبل جام ولا چومتا ہے خود ناد علی کی میں کا مزہ جھومتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے
میں سبیہ بابدی سے ملتمس ہوں کہ شب کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کے کلام سے، آپ کے نوحے سے ہم علماء کرام کی جانب جائیں گے اور مصائب کی شکل میں جو بیان علامہ صاحب پیش کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے کلام سے ہی ہم اختتام کی طرف جائیں گے. ایک کلام ابھی پیش کیجئے، پھر اس کے بعد مصائب کے بعد. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کی شب ہے اور آغاز مصائب بھی ہے. ایک مشکل ترین وقت جو اولاد پر تب گزرتا ہے کہ جب اس کا باپ دنیا سے گزر جاتا ہے. بس وہ مشکل وقت جب مولا حسین بے بی بی زینب پہ، مولا حسن پہ آیا، تو بس اس وقت سے چند بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. بیٹیوں کے سامنے اٹھا جنازہ باپ کا، بیٹیوں کے سامنے اٹھا جنازہ باپ کا. اب کبھی نہ دیکھ پائیں گی وہ چہرہ باپ کا. بیٹیوں کے سامنے اٹھا جنازہ باپ کا. ارے زینب و کلثوم کی حالت ہو کس طرح بیان. ارے فیصلہ خود ہی کرو، کیوں کرنا روئیں بیٹیاں. اٹھ گیا ہے آج ان کے سر سے سایہ باپ کا. بیٹیوں کے سامنے اٹھا جنازہ باپ کا. ارے فرض یہ شبیر نے کیسے نبھایا سوچئے. ارے کس طرح میت سے بہنوں کو ہٹایا سوچئے. ارے جب کفن میں مجتبیٰ نے جب کفن میں مجتبیٰ نے رخ چھپایا باپ کا. بیٹیوں کے سامنے اٹھا جنازہ باپ کا. ہائے ذیشان و سبیب تھی قیامت کی گھڑی. ہو گئے رخصت ہمیشہ کے لیے گھر سے علی. اب کبھی نہ دیکھ پائیں گی وہ چہرہ باپ کا. بیٹیوں کے سامنے اٹھا جنازہ باپ کا. فجر کی اذان ہو چکی ہے اور ابن ملجم نے میرے اور آپ کے مولا شیر خدا علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضرب کا وار کر دیا ہے. علامہ عباس مہندی ترابی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ گھڑی بتائیے، جو وقت ہے کوفے میں کیا وقت تھا جب کہ مولا کو ضرب لگی. محترم، چونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی
شہادت کے اعتبار سے پروگرام ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام فقط اہل تشیع کا اثاثہ نہیں ہے، بالکل پوری انسانیت کا اثاثہ ہے، اور انہیں انسانیت میں بسنے والے ایک بڑی تعداد ہے برادران اہل سنت کی۔ برادران اہل سنت کے بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اثاثہ ہیں، اس لیے کہ کوئی اہل سنت اس وقت تک اہل سنت نہیں کہلوا سکتا جب تک وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا چوتھا خلیفہ نہ مانے۔ اور اس حیثیت میں آپ کے اس چینل کے توسط سے مسلمانان عالم کو یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ اپنے چوتھے خلیفہ کی شہادت کے اسباب ڈھونڈے، کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے امیر المومنین کو اللہ کے گھر میں پروپیگنڈا تھا نا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، کہ اللہ کے گھر میں کیوں مارا گیا، کیوں شہید کیا گیا، کیوں گھر اجاڑا گیا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیوں یتیم کیے گئے جناب سیدہ کے اولاد کو۔ یہ حق ہے اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مثلا اگر میں اس کو اس زاویے سے یعنی پیغمبر اعظم کے فرمان کے زاویے کو میں اس زاویے سے اگر بات کروں تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو یہ ہر اولاد کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کی موت کے اسباب ڈھونڈے کہ کن اسباب سے ان کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، مارا گیا، شہید ہوا۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے دنبال میں جانا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ امیر المومنین کو شہید کیا گیا۔ تاریخ سب کچھ بتاتی ہے، اگر تاریخ کو اپنی تعصب کی اینک اتار کے اگر دیکھا جائے، اس لیے کہ تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تاریخ کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، تاریخ ہوتی ہے۔ البتہ تاریخ گڑبڑ وہاں کرتی ہے جہاں تاریخ ملوکیت کی گود میں بیٹھ کے لکھوائی جائے، وہاں جا کے گڑبڑ ہوتی ہے، اور یہی سبب ہے، یہی ظلم ہے اسلام کے ساتھ، یہی ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو تاریخ میں لکھوایا گیا، یہ تو جبر مشیت تھی کہ ملوکیت کی گود میں بیٹھ کر مورخین نے جب اسباب امیر المومنین پہ قلم چلائے تو اللہ نے جبر مشیت سے حقائق ان کے قلم سے جاری کروا دیے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب انسان ان چیزوں کو سمجھ لے گا تو سارے معاملات اس سامنے کھل کے آ جائیں گے۔ اس وقت چونکہ 19 ماہ رمضان کا دن جو ہے وہ آ چکا ہے، اور علی و بطول کے گھر میں علی و بطول کے اولاد کا شور گریہ بلند ہے۔ بس تاریخ یوں ہی بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے جب 18 ماہ رمضان کا افطار اپنی چھوٹی شہزادی کے ہاں کیا تو بی بی خود راویہ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس انداز سے آج بابا عبادت کر رہے ہیں، یہ انداز عبادت کا پچھلی عبادت کے انداز سے جداگانہ تھا کہ آپ حجرے سے نکل کر صحن میں آتے اور پھر اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کر کے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر امیر المومنین کے لب جو ہے وہ متحرک ہوتے۔ بی بی کہتی کہ میں نہ سمجھ سکی، لیکن اس کے بعد پھر میرے بابا مصلی پہ آتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جاتے۔ تو یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی جب امیر المومنین نے مسجد کا رستہ لیا۔ اب وہاں کیا حالات ہے؟ 3 قاتل۔ ہمیں تو افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پہلے فر سے لے کر اہل بیت علیہ السلام کے آخری فر تک جن کو زہر سے یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے، یہ عجیب تاریخ ہے کہ شہید کرنے والے خود مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر بلیم دے کہ وہ یہودی تھا، وہ عیسائی تھا۔ اور پھر وہی سنت جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ کل ہمارے ائمہ کو قتل کرنے والے مسلمان تھے، شہید کرنے والے، اور آج انہی کی نسلیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو مارتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بیان آتا ہے تو یہ مارنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مسجد میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یہ عجیب اور غریب تاریخ ہے مسلمانوں کی۔
तो अमीर अल-मोमिनीन मस्जिद में 3 कातिल मौजूद हैं, इब्न मुलजम मौजूद है, विरदान मौजूद है और अशस मौजूद है। ये तीनों अमीर अल-मोमिनीन को कत्ल करने के लिए मस्जिद में आए। अमीर अल-मोमिनीन का एक सहाबी है, उसने जब हालात देखे मस्जिद के तो उसने चाहा कि मैं जाकर अमीर अल-मोमिनीन को मना करूं कि मौला आज मस्जिद के हालात अजीब व गरीब हैं, आप मस्जिद में ना आइएगा। बस वो कहते हैं कि मैं वहाँ से चला अमीर अल-मोमिनीन को मुत्तला करने के लिए और मेरे मौला दूसरे रास्ते से मस्जिद में आए। ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की आखिरी आज़ान थी और जिस अंदाज से अमीर अल-मोमिनीन जब मस्जिद में आए हैं 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद गुलदस्ता आज़ान पे गए, मुअज्जिन को रोक दिया और ये कह के कि आज अली आज़ान देना चाहता है। तो जब मेरे मौला गुलदस्ता आज़ान पे तशरीफ़ फरमा है और आपने अपने लबहाए मुबारक को तहर्रुक दिया और ये लफ्ज़ निकला अल्लाहु अकबर, तो तारीख़ कहती है कि कूफे का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर तक अली की ये सदा न गई हो। और सदाए अज़ान अमीर अल-मोमिनीन पे तारीख़ कहती है कि कूफे के रहने वाले अपने घरों को छोड़कर इस अंदाज से मस्जिद कूफा का रुख किया जैसे एक भूखा खाने के लिए जाता है या एक बिछड़ी हुई औलाद अपने वालिदैन को, बाप को मिलने के लिए जाती है। लेकिन जहाँ कूफे वालों ने इस सदा को सुना वहाँ अली की बेटियों ने भी अपने बाबा की आखिरी आज़ान सुनी। आज़ान ख़त्म हुई, कूफे वाले मस्जिद में हैं और उस शकी ने जब ज़रबत अमीर अल-मोमिनीन के सर अक़दस में मारा तो ये कायनात का वाहिद इंसान है जो ज़रबत खा के अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। फुस्तु बिरब्बिल काबा। उलमा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन किराम, मैं चाहूँगा कि इसी तसल्सल को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया। हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया। फातिमा की बेटियों पे, फातिमा की बेटियों पे जुल्म कैसा हो गया। हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया। नासिरे दीने नबी सजदे में जब हुआ, शान पानी का प्याला अपने कातिल को दिया। इब्ने मुलजिम से कहा जा काम तेरा हो गया। हाय मस्जिद में कत्ल। नाज़रीन किराम, अज़ान फज्र हो चुकी, मुसल्ला खून से तर है। अल्लामा अथर मशदी की तरफ जाऊंगा कि आज के जो मसाइब हैं वो बयान करें। बीबियां घरों पे रो रही थी, मौला कायनात की बेटियां अपने घर पे रो रही थी कि जब पता चला कि बाबा को ज़रब लग चुकी है, इब्ने मुलजिम तुझे क्या हासिल हुआ? मुसलमानों ने हमेशा मुसलमान हो के भी मोहम्मद के घराने को उजाड़ा है। और वो मुसलमान नहीं नाज़रीन किराम, ये वो मुसलमान है जो मुसलमान होने के बावजूद भी काफिर का दर्जा रखते हैं। नमाज पढ़ लेने से दीन
का सुतून आप हासिल नहीं कर सकते। आप नबी और आले नबी को राज़ी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपके बेटे नौजवान आने जन्नत के सरदार हैं। और मौला कायनात को जद मार के तूने कौन सी इबादत की है इब्ने मुलजिम। अल्लामा अतर मशदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। किबला, ये वक्त क़यामत का है, अली के घर पे। होय, बेशक इससे बड़ी क़यामत रूए ज़मीं पे न कोई और थी न कोई और हो सकती है। ये क़यामत इस कदर तवील है और इस कदर शदीद है कि जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इधर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, हम उस कातिल को देख रहे हैं जिसने तलवार उठा के ज़रबत लगाई, लेकिन ये जो उठने वाला हाथ है ये किसी और का है। ये असल जो कातिल है उसको पर्दे में छिपाया जा रहा है। असल लानत उस पर जानी चाहिए और उस पर जाती है। इसलिए कि हम और तारीख, तहजीब, तमद्दुन ज़रूर किसी को आप कवर दे सकता है, लेकिन परवरदिगार जो अला कुल्ले शैइन कदीर है वो देख रहा है और वो बात हक को भी पहुंचा रहा है। हर ज़ी शऊर जानता है। आज का माशरा भी देखते हैं हम कि एक मोबाइल स्नैचर आता है और मार के जाता है और लोग उसको कहते हैं कि ये कत्ल करके चला गया। जो स्नैचर होता है वो सिर्फ स्नैच करता है, कत्ल भी अगर करता है तो इसके पीछे भी कोई थ्योरी होती है। यानी मुल्जिम को, असल मुल्जिम को छिपाने का काम इब्तिदा से शुरू हुआ और इसलिए शुरू हुआ कि जो दीन हक की तबलीग के लिए अपने आप को हक की खातिर पेश कर रहे थे, उस हक को दबाने के लिए बातिल, तागूत और इस्तबदादी कुव्वतों ने पहले इस्लाम से कबल सामने आके मुकाबला किया और फतह मक्का के बाद इस्लाम के लिबास में आके मुनाफिकाना अंदाज से आकर के हिकमत से इसको तबलीग पहुंचाने की कोशिश की। ये उसी चीज का तसलसल है कि हाकिम वक्त के हुक्म से ये कत्ल हुआ। इधर ज़रबत लगी और ज़रबत से पहले जैसे आपने अर्ज किया कि ये 40 हिजरी का जो रमजान है, इसमें कायनात के अमीर ने बिल्कुल इनफरादी और अलहदा अंदाज से इसको मनाया। मसलन एक शब पहले का वाक़या है कि 17वीं शब है, मौलाए कायनात हैं। मौलाए कायनात ने मगरिबैन की नमाज अदा की उसी मस्जिद कूफा में और अदा करने के साथ में कलाम किया उन नमाजियों से, कूफे में बसने वाले लोगों से कि आप घर जाएं और अपनी खवातीन को मेरे घर भेज दीजिए। देखिए एहतिमाम कैसे हो रहा है। अब मौलाए कायनात घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद आप लोगों ने यकीनन उस घरों को देखा है जिस घर में मौलाए कायनात रहते थे। मस्जिद का भी फासला करीब है, घर भी मुख्तसर है। उस घर में एक सहन जैसे जो चारों कमरों से निकलता है, जिसको हम आजकल लाउंज कहते हैं, वो लाउंज है। जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद मौलाए कायनात ने वहां कंदीलें रोशन करवाई। कंदील नहीं, कंदील है। ये वो मौलाए कायनात हैं जो एक चिराग को भी गुल कर देते हैं अगर वो जाती बात हो। वहां कंदीलें रोशन हो रही हैं। कई कंदीलें जमा की और सबसे बड़ी कंदील को लाके दरमियान में रख दिया और जब तमाम खवातीन वहां जमा हो गईं कूफे की, तो शहजादी कायनात जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद आपके सर से रिदा को अलग किया, बालों को वीरान किया। अब कहा कि इस मजमे में ज़ैनब जाओ और दरमियान वाली कंदील के पास जाके खड़े हो जाओ। वो ज़ैनब आलिया कि जो घर में भी कभी बगैर रिदा के नहीं गुजरती थी, अब उन पे कैफियत ऐसी आई, कहा
बाबा ये कैसे मुमकिन है, खवातीन ही का मजमा सही, घर ही सही, लेकिन ये ज़ैनब कैसे जाए? आज तक तो कभी रिदा सर से सरकी नहीं है। मेरी माँ के सर से जरा सी रिदा सिरकी थी तो चांद गहना गया था, सूरज को गहन लग गया था। कहा बेटा इसी कैफियत में जाना है। अब हुक्म मादा, हुक्म पिदर था, कायनात के इमाम का हुक्म था। जनाब ज़ैनब आलिया चलती हुई आई और आके दरमियान में खड़ी हो गई। अब वहां से मौलाए कायनात ने एक सदा बुलंद की, ऐ कूफे की तमाम खवातीन इस्मत, तो इस इस्मत ब इस्मत बीबी को पहचान लीजिए। इस हालत में इसलिए पेश किया है कि अनकरीब वक्त आने वाला है कि जब ज़ैनब तुम्हारे दरमियान से गुजरेगी और इसके बाल बरहना होंगे, इसके बाल खुले हुए होंगे, इसके सर पे रिदा नहीं होगी। इस तरीके से ये 40 हिजरी के रमजान को गुजारना शुरू किया। अब देखिए कि 19वीं शब आ गई। 19वीं शब जो आई है, यहां जरब लगी, वहां सदा बुलंद हुई, कद क़ुतिलल अमीरुल मोमिनीन, कद क़ुतिलल अमीरुल मोमिनीन। ये सदा का बुलंद होना था। अब्बास, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहां मौरिख कहते हैं कि साहब नमाज में ये क्यों नहीं थे? देखिए, एक तो कूफे में कई मसाजिद हैं, कोई कहीं इमामत करा रहा है, कोई कहीं इमामत करा रहे हैं, लेकिन सदा बुलंद हुई तो सब ने दौड़ लगाई और मस्जिद की जानिब चले। और मस्जिद में पहुंचने के बाद क्या देखा कि बाप का सर ऐसे खुला हुआ है जैसे कुरान पाक खुला हुआ है। बस ये सुनना था, ये देखना था। गाजी अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, तलवार पे दस्ते पे कलम हाथ गया। ऐसे में हसन आगे बढ़े और कहा भैया अभी ये वक्त नहीं है। उसको लेके मेहराब के साथ बांध दिया। अब वो शरबत जो छोड़ के आए थे अपनी बेटी जनाब कुलसूम के घर, वहां से उस शरबत को मंगवाया और शरबत को मंगवाने के बाद गाजी को दिया। अब गाजी देख रहे कि बाप शिगाफ्ता सर में, क्या शिद्दत और क्या कैफियत होगी, लेकिन कहा नहीं, ये शरबत इस कातिल को आप पेश करेंगे। यानी तरबियत कर रहे थे कि आज इस कातिल को पेश करना है, कल करबला में भी, कल करबला में भी ऐसा होगा। नाज़रीन, यहीं से इंशाल्लाह कल हम मसाइब का आगाज़ करेंगे जहाँ से अल्लामा साहब ने छोड़ा है। मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, और तूर नकवी भी हमारे दरमियान मौजूद रहती हैं, और आज हमने जो बात की मौला कायनात के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए, इसमें कोई कोताही या गलती हो गई है तो हम दोनों को माफ़ कर दीजिएगा। मैं चाहूँगा सुबैया बाबदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आखिर में मौला कायनात के हुज़ूर कलाम पेश कीजिए। उठ गया बेकसों का सहारा, उठ गया बेकसों का सहारा, रोज़ेदार क़यामत के दिन हैं। अरे हमसे बिछड़ा है मौला हमारा, रोज़ेदार क़यामत के दिन हैं। घर में है दर के आहो फ़ुग़ा है, अरे ईद नज़दीक गम का समा है। घर में है दर के आहो फ़ुग़ा है, ईद नज़दीक गम का समा है। अरे सोग में है सहर का सितारा, रोज़ेदार क़यामत के दिन है। माँ के मरने का गम कम नहीं था, अरे एक को है अलम और टूटा। माँ के मरने का गम कम नहीं था, अरे एक को है अलम और टूटा।
ارے قلب زینب ہوا پارا پارا روزے دار و قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت کے دن ہے ارے کیا فضا ہے یتیمی کی چھائی دے رہا ہے زمانہ دہائی کیا فضا ہے یتیمی کی چھائی دے رہا ہے زمانہ دہائی ارے بے پردے ہو گئی ابن زہرا روزے دار و قیامت کے دن ہے